آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 94 سے لے کے 97 تک. لقد آساہم وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا. ترجمہ دیکھتے ہیں. سب پر وہ محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب پر محیط ہے اور اس نے اس کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا کہ آپ متقیوں کو خوشخبری دے دیجئے اور ہر دھرم لوگوں کو ڈراوا دے دیجئے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں، زمین اور آسمان کے اندر کیا کیا چیز ہیں بتائیے. پوری کائنات ہی ہے نا، پوری کائنات ہے، یعنی انسانوں کو تو آپ لائیے، اس کے علاوہ مخلوقات میں اور کیا ہے، جن بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جن بھی ہیں. اور اس کے بعد مخلوقات میں آپ ظاہر جانوروں کو بھی، ہر ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو گن کے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی چیوٹیاں ہیں کائنات میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے گن کے رکھا ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ آج کے وقت میں کتنی ہیں، کتنی گزر چکی ہیں، کتنی مر چکی، کتنی پریزنٹ ہے، کتنی فیوچر میں بنیں گے. سب کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا ہوگا اور سب اس کے قابو گرفت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے پوری کائنات میں، جب چیوٹی کو بھی دے رہا ہے، چھوٹی چھوٹی اپنی مخلوقات میں سب کو دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے. وہ بات الگ ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہی ہوگی کہ قیامت کے دن جو جانور ہیں ان کا حساب کتاب ہونے کے بعد، آپ کو پتہ ہے جانوروں کا بھی حساب کتاب ہے. کیسا حساب کتاب ہے کہ اگر ایک بکری نے دوسری کو سینگ مارا ہے نا تو اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا. بس اس ٹائپ کا حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر جو انہوں نے ظلم کیے. اس کے بعد ان کو کیا کیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، زمین بوس کر دیا جائے گا یا ان کی نسل کو جانوروں کی مٹا دیا جائے گا. بس ان کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنت میں پھر کوئی جانوروں کا تصور نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جانوروں کا جو یعنی جہاں تک معاملہ ہے ان کے بدلے کا، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ کوئی گناہ ثواب ہے، ان کا بس یہ معاملہ ہے کہ آپس میں انہوں نے جو ایک دوسرے پر ظلم کیا. تو یہ جو بات ہے یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شمار کر کے رکھا ہے. اور پھر آپ دیکھیے دوبارہ سے وہ آیت آ گئی ہے، یہ دوسری دفعہ آئی ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ قیامت کے روز فردن فردن سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. دوبارہ وہی بات آ گئی. تو وہی بات آپ اس چیز کو نا ہائی لائٹ ایک تو اس آیت کو کیجئے، یہ بار بار آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی سمجھیں کہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد کرانا چاہ رہے ہیں. اتنے سے ابھی قرآن میں آپ دیکھیں دوبارہ یہ آیت آئی. اور میں خود بھی جب اسے پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے جب پہلے پڑھا تھا قرآن تو مجھے نہیں یاد آیا تھا کہ یہ 2 دفعہ آ جائے گی، یعنی آتی ہے، یہ مجھے نہیں خود نہیں یاد تھا. تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ ایسی آیتیں آپ کو پہلے کبھی پڑھا ہوتا ہے، آپ ایسی جلدی میں پڑھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کے اوپر اتنا امپیکٹ ڈالتی ہے کہ اچھا کل ایگزیکٹلی ہم نے یہ آیت پڑھی. آپ جا کے دیکھیے گا پیچھے، کل بھی ہم نے پڑھی اور آج دیکھیے دوبارہ آ گئی. اور میں خود جب آج پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا اچھا یہ میرے جو پرانا یعنی اپنا دیکھ رہی تھی میں نوٹس وغیرہ، تو وہ میں نے کہا میں نے اس کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ دوبارہ سے بھی یہاں پر دوبارہ آ رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آیت ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی کل ہم تیاری کی بات کر رہے تھے نا، تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بتا دیتے نا کہ فردن فردن حاضر ہو کے ہوگا کیا،
تو ہمیں اور زیادہ ہم اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ تیاری کی فکر کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سٹل طریقے سے بات کرتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی آیت آپ یہ دیکھیے، کتنی بڑی آیت ہے. وہ کلہم، سارے کے سارے، آتی ہی، داخل ہوں گے، حاضر ہوں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فردن. اتنی سی بات ہے، آپ سوچیں 4 لفظوں کے اندر یہ آیت ہے سمائی ہوئی. تو اس میں جو غور کرنے والا ہے نا قرآن پہ، جو یہ کہتے ہیں نا قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے، یہ غور و فکر ہے. اگر آپ اس کو ایسے ہی گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ اس سے گزر جائیں گے، آپ کو ذہن میں بھی نہیں آئے گا ہم نے پڑھا کیا، ترجمہ کیا ہے اس کا. غور و فکر کریں گے تو یہ یاد آئے گا کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس فردن حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والا پیپر جو ہے نا اس کو اوپن نہیں کیا ہوا ہے، لیکن اوور آل پورا پیپر اوپن ہے. ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جو کچھ حدیث میں آتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کچھ بھی. اللہ نہ کرے ایسا کوئی بات اللہ تعالیٰ کسی دوسرے پلانٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اس پلانٹ میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی کیا، یا یہ کہ اوپر جو جوپیٹر اور پلوٹو وغیرہ ہیں تو تم نے وہاں جا کے دین کا پیغام ان کو دیا تھا. یہ نہیں ہم سے سوال ہوگا. تو یہ چیز ایک مومن اطمینان میں رکھے کہ جو کچھ اس نے قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، اسی کا سوال جو ہے آگے اللہ تعالیٰ اس دن کریں گے. تو مگر بہرحال اس دن کی تیاری کی انسان کو ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، عمل صالح قرآن اور سنت کے حساب سے عمل کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اب جو بات یہ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا فردن وہاں جانا، اللہ کے پاس جانا ہوگا. تو دنیا میں کتنے ہی مال کیوں نہ تھا، کتنا امیر انسان کیوں نہ تھا، کتنا اس کے آگے فوجیں چلتی تھیں، کتنا بڑا لشکر چلتا تھا، اور اس کے آگے پیچھے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے گاڑیاں چڑھتی تھیں، جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے، گارڈز ہوتے تھے. تو وہاں کا جو حال ہے سورہ شورى آیت نمبر 88 میں آتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے، کوئی کام نہیں آئے گا کسی بھی قسم کی چیز. ہر شخص کو تنہا اپنا حساب دینا ہوگا، جس کے بارے میں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہاں میرے کوئی حمایتی مجھے مل جائیں گے، یا کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے میری ماں مجھے وہاں بچا لیں گی، یا کوئی ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں بہت نیک ہے، یہ مجھے بچا لے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو بھی حمایتی ہیں، جو کوئی بھی مددگار ہیں، سب غائب ہو جائیں گے. اور اس کو آپ ایک تصور لائیے، آج کل ہم لوگ جو یہ دیکھتے ہیں نا میڈیا میں، کیا اخبار میں کیا نیوز چینلز جو آتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے، تو کس طرح ان کو سپورٹ کرتے ہیں نا. جھوٹ، میجورٹی تو جھوٹ ہوتا ہے، تقریباً 80% جو جھوٹ ہوتا ہے جس سے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ غائب ہو جائیں گے، شکلیں چھپائیں گے. تو وہ تو الگ معاملہ ہے، ان کو تو پیسے ملتے ہیں چلیں، تو وہاں تو وہ چھپ جائیں گے. لیکن جو ماں اپنے بچے کے لیے اتنی زیادہ پوزیسو ہوتی ہے اور اتنا اپنے بچے کو چھوڑتی نہیں ہے چند سیکنڈوں کے لیے کسی غیر کے اوپر، یا ٹرسٹ نہیں کرتی، تو وہ تک اگر بچہ اس کو دور سے دیکھے گا کہ تم ماں مجھے بچانے کی کوشش کرو، یا تم میری کوئی سائڈ لے لو کہ بھئی میں نے میرے بچے میں یعنی نہیں کر پایا، اللہ تعالیٰ آپ اسے معاف کر دیں، تو کوئی ماں آگے بڑھ کر یہ بچے کو سپورٹ نہیں کرے گی کہ ہاں چلو آؤ میں تمہاری ہیلپ کروں. آپ سوچیں یہاں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ماں سے اگر بچہ کہے کہ امی پلیز میری ٹیچر سے چل کے بات کر لیں، وہ روز مجھے ڈانٹ رہی ہیں، تو ماں تو بے چین ہو جائے کہ ابھی آج چلو میں تمہارے چل کے بات کروں نا. یا کوئی بھی کوئی کمپلین اپنی بتائے، کوئی بیماری بتائے کہ میری طبیعت خراب ہے آج آپ نہیں جائیے فلاں جگہ، یا کچھ بھی اپنی تکلیف بتائے، تو وہ ماں ہو نہیں سکتی چاہے جیسی بھی ماں ہے کہ وہ اپنے بچے کے کام نہ ہے. لیکن قیامت کے دن یہی جو بچہ ہے جب اپنی ماں کو پلیٹ کرے گا، خوش آمدیں کرے گا، تو ماں معذرت کر لے گی، دور بھاگ جائے گی، کہہ دے گی مجھے مت اس چکر میں لگاؤ. اور کہتے ہیں کہ ماں، اور جیسے میں تو ماں بیٹے کا دے رہی ہوں، ہر ریلیشن شپ ماں اور بیٹا ایک دوسرے سے شکلیں چھپائیں گے، اس لیے کہ ماں اس لیے بھاگے گی کہیں یہ میری نیکیاں نہ مانگ لے. اگر بیٹا نیک ہوگا اور ماں اس کی طرف دیکھ رہی ہوگی رحم کی نظروں سے کہ بھئی تم نیک تھے، چلو میں نے دین پر میں نہیں چلی، تم مجھے کچھ نیکیاں دے دو، تو بیٹا نظریں چرا جائے گا، بیٹا دور بھاگ جائے گا.
اور جب بات زیادہ بڑھے گی تو صاف جواب بھی دے دیں گے کہ آپ کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پہ بیٹا کہے گا کہ آپ ایسی ماں ہیں جن کی وجہ سے میں دین پر نہیں آیا، آپ مجھے مارتی. تو ماں کہے گی نا میں نے تو بہت سمجھایا تھا. تو بیٹا کہے گا آپ مجھے مارتی، آپ میرے ساتھ فلاں یہ کرتی. کل ہم یہی بات کر رہے تھے نا، لیکن ہم نہیں کر سکتے. آج کریں تو آپ ذرا دیکھیے بچے کیا کریں. آج کل کا تو جو دور ہے میرے خیال بچے ہی ماں کوئی آگے سے مار دیں. تو یہی والی جو بات ہے کہ وہ دن، یہ دن ایسا ہی آنے والا ہے کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اور پھر بات بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روم میں جو یہ فردن کی بات ہو رہی ہے، آپ ایک امیجنیشن میں لائیں، ایک روم ہے جہاں فردن جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی اجازت نہیں دے گا. کوئی بچہ آ رہا ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کے باہر سے یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں ذرا اپنی امی کو لے کر آتا ہوں. یہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں نا تصور. تو اسی لیے یہ رشتے کام یوں بھی نہیں آنے والے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حاضری کا حکم ہی نہیں دے رہا. تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھا کریں، جو میں نے کل بھی آپ کو تھوڑی سی اس پر نصیحت کی تھی کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایک طرح سے ایزی بھی ہے اور تھوڑا مشکل، اپنے لحاظ سے مشکل ہے، دوسروں کے معاملے میں ایزی ہے. ایک حد تک ہم لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، باقی ہمارا اپنا پرسنل معاملہ ہے اور ہمارا معاملہ زیادہ سخت ہے. دیکھیں نا، اپنے کو اللہ کی اطاعت پہ لانا ہی اصل چیلنج ہے. کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے میں آ گئی ہوں اللہ کی اطاعت پہ کہ نہیں آئی ہوں. آگے کی بات چھوڑیں، فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں نہیں کر رہا اور میرے خاندان والے نہیں کر رہے اور اولاد میری ٹھیک ہے. اولاد کا تو بہت امیڈیٹ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سیکنڈری چیز ہے. پہلے ایک ماں جو ہے وہ تو آ جائے دین پہ، وہ خود تو عمل کرے. تو یہ والا یہاں پر معاملہ ہوگا. اس کے بعد پھر جو ایک اور بات ہے آگے جو بڑی میں نے جو پہلے تلاوت کر لی تھی آیت کہ عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے نیک لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کی محبت پیدا کر دیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں رہ کر نیکی کے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو ہوگا کیا کہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ان کی جو ایک نیکی کی اور پارسائی کی ان کی جو ایک شہرت ہو جائے گی نا، تو اس کی بنا پر لوگ ان سے محبت کرنے لگیں گے. یعنی آپ سمجھ لیجئے یہ دین کی خاطر جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے نا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کی مثال سے میں بہت ہی پیاری ایک حدیث ہے، اس سے آپ بات سمجھ جائیں گے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. اچھا اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کس کو اپنا محبوب بناتا ہے. تو یہاں پر ایک ہمارا بکلیٹ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نام ہی اس کا یہ ہے. تو اس میں سے کچھ کوالٹیز ایسی آ رہی ہیں جو کہ آپ اس میں سے دیکھ لیجئے گا کہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ابھی دیکھ بھی لیتے ہیں، ان میں سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں. تو اس میں یہ کہ جبریل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. یہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. سوچیں آپ. پس جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. آسمان میں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں. پس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آسمان میں کون رہتا ہے؟ فرشتے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں اب یہ زمین پر آتے ہیں اور زمین میں لوگوں میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے فلاں شخص، اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو تم بھی بندو اس سے محبت کرو. اور پھر آدمی کی قبولیت اور پذیرائی اس دنیا میں لکھ دی جاتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے. تو اب آپ یہ بتائیے یہ کس ٹائپ کے لوگوں کی طرف یہاں اشارہ ہے؟ جی قرآن پڑھنے والے. اور اس میں جی احسان کرنے والے دوسرے. یہ لسٹ ہے، آپ اس میں لسٹ بھی دیکھ لیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ کس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے نا کہ جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. تو یہ ایک آیتی کے حوالے سے ہے جس میں کہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31. تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ قرآن والے، اللہ والے اور اس کے مخصوص بندے
پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو آباد کرنے والے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے اللہ کے دوست اور محبوب ہیں. پھر یہ آتا ہے کہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین پہ چلنے کی محبت دیتا ہے تو وہ صرف ان کو دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ جن کو محبوب رکھتا ہے. تو یہ وہ چند لوگ ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی جو بھی نیکیاں اور ہیں کرنے والے تو وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم یہاں پر کچھ احادیث بھی اور دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے جڑنا اور اللہ کے کامن کاز کے لیے جڑنا. جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک دینی جماعت ہے نا، تو الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر جو ہمارا مقصد ہے یا ہمارا موٹو ہے وہ قرآن ہے نا، قرآن اور اللہ کی رضا، قرآن پڑھنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا. تو اس کے اوپر جو کامن کاز کے اوپر لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا جو بائنڈنگ فورس ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے. قرآن کے لیے وہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اس میں کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری تعظیم کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں آنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، جس کا یہاں ذکر ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ محبت دین والوں کی ڈال دیں گے دوسروں کے اندر. اچھا، اب جو دوسرے ہیں نا، ظاہر ہے وہ کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے خود دل میں قرآن اور اچھے لوگوں کی محبت ہے. تو یعنی وہ بھی وہی ہو گیا نا، یعنی سمجھیے سب متقین کی بات ہو رہی ہے. پھر سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں آتا ہے، اوپر والی حدیث مسلم کی تھی، وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اب یہ بات آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا. ابھی میں نے آپ سے کہا، لیکن آپ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سوائے متقین کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اچھا، متقین کیوں دوست ہوں گے اور ان کو کیوں نہیں ہے ایک دوسرے سے کوئی غرض ہوگی؟ بتائیے مجھے، غرض کیوں نہیں ہے ان کا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو کلیئر کریں. بالکل الحمدللہ، بالکل دیٹس دا مین پوائنٹ کہ جو ساری زندگی انہوں نے یہاں گزاری نا، تو انہوں نے اللہ کو راضی کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی دل ان کے مطمئن تھے، وہاں بھی ان کے دل مطمئن ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی نیکیاں لینے کی. آپ بات سمجھے، کتنا بڑا چین اور سکون ہے اور کتنا بڑا آنر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب آپ دنیا میں آپ اللہ کی اطاعت کریں گے اور آپ کا دل مطمئن ہوگا اللہ کی اطاعت پہ. ٹھیک ہے، مطمئن اس طرح ہے کہ کوئی فرسٹریشن نہیں ہے نا، کہ میں مثال کے طور پہ میں فلاں نہیں کر سکتی کام، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، میں کتنی ڈپرائیو ہوں، یہ نہیں، اس طرح نہیں اللہ کی اطاعت کی ہے خوشی کے ساتھ. تو قیامت والے دن وہ مطمئن ہوں گے، اور اسی لیے متقین کی آپس میں دوستی ہوگی کیونکہ ان کی غرض نہیں اٹکی. دیکھیے، آپ کہتے ہیں نا کہ جو چھری ہے نا کسی بھی رشتے کی، وہ کیا ہے، ایک ایسی مسل ہے، کوئی دینی لحاظ سے نہیں میں آپ کو کہہ رہی، پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ادھار مانگنا. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کینچی ہے رشتے کی. کیا مطلب ہے؟ جہاں آپ نے کسی سے، آپ نے بڑی محبت سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو کھلا رہے ہیں، وہ پلا رہے ہیں، اس کے بعد بیٹھے چائے پہ کہا ذرا ایسا ہے آپ مجھے 10-15 ہزار روپے دے دیں گے، تو کیا کہتے ہیں؟ کینچی ہے یہ. اب کیا ہوگا، وہ جان چھڑانے لگیں گے نا کہ یہ کیا اوور ہو رہے ہیں، اب ان کے فون آئے تو کاٹ دو، یہ کر دو، تو کینچی ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو
ان کی جو غرض ہے نا قیامت والے دن، وہ غرض سے نہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، مطلب نہیں ہوگا ان کا، وہ محبت سے دیکھ رہے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ایک دوسرے کو بک اپ کر رہے ہوں گے اور یاد دلا رہے ہوں گے کہ اچھا دیکھو تم نہیں ہمیں انکریج کرتے تھے، تم ہمیں نیکیوں میں انکریج کرتے تھے، تم اچھے کاموں پہ انکریج کرتے تھے، تمہارے کہنے سے تو میں نے سر کور کر لیا تھا. میں ایک مثال دے رہی ہوں، اور باقی ہوتا ہے یہ، جب آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں میں رہتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کر جاتے ہیں. تمہارے ہمت دلانے سے میں نے بچی کا نکاح مثال کے طور پہ مسجد میں کر لیا تھا، میں نے مثال کے طور پہ جہیز نہیں دیا تھا، کتنا اچھا رہا نا تم نے مجھے مشورہ دیا اور ہم نے یہ سنا اور ہم نے یوں قرآن پڑھا. تو ان کی یہ انٹرسٹ اور یہ باتیں ہوں گی، اس لیے وہ ایک دوسرے کی دوستی پہ یکجا ہوں گے. ان کو کوئی فرسٹریشن ہوگی نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی مطلب حاصل کریں. اور جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اصل میں وہ مطلب سے نہیں ملتے تھے. آپ یہاں پر اگر دیکھیے نا، ایک بالکل ذاتی ڈائریکٹ ہم مثال یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم سب جو یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم اکٹھے ہیں، تو ہماری کیا قرض ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اس کلاس کے بعد ہم میں سے کون کتنے پیسے ایک دوسرے سے مانگے گا؟ بتایا آپ مجھے. یہاں اس لیے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو یہاں سے کوئی اللہ نہ کرے آپ لوگ اس غلط سینس میں نہیں گا، میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلو کچھ پیسے اکٹھے کر کے گھر لے جائیں، کوئی فائدہ تو ہو ہمارا. تو نہ یہ کوئی انٹرسٹ ہے، نہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ابھی کوئی جوڑے بٹنے والے ہیں یہاں پہ، ہاں بوٹیک کے، نہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی مٹھائی وغیرہ کا انتظام ہے کہ چلو مٹھائی کھانے چلیں. گھر میں خیال آیا چلو آج کی کلاس سیٹرڈے میں چلتے ہیں، آج لڈو بٹتے ہیں ہر سیٹرڈے. صحیح ہے. تو کوئی بھی غرض نہیں ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی غرض نہیں. پانی بھی پینا ہے تو خود ہی آپ کو باہر جا کے پینا پڑتا ہے، وہ بھی کوئی نہیں آپ کو ٹرے میں لگا کے، ایک پانی جیسی چیز بھی نہیں دے رہا ہے ٹرے میں لگا کے، ہے نا. تو پھر بھی لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم ملتے ہیں اور مل کے خوش ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے. میرے تو پڑتی ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، پڑتی ہوگی انشاءاللہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نا. تو بالکل سلام کرتے ہیں، ملتے، ایک یہاں سے انٹر ہوتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم ایک اپنی دنیا، ایک اپنی ماحول اور ایک اپنے گوشہ عافیت، ایک ورڈ سنا ہے نا ہم اپنے گوشہ عافیت میں آ گئے. اور پھر اس کے بعد نکلیں گے تو لائف کے بڑے چیلنجز ہیں، سچی بات ہے سبھی کے، چاہے وہ قرآن پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، سبھی کا ایک ہی معاملہ ہوتا ہے تقریباً. تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ یہ چیلنج وہ چیلنج، لیکن یہاں لگتا ہے کہ چلو یہ کچھ ایک آورس، کچھ گھنٹے ہم اللہ کی اطاعت میں جڑ کے بیٹھتے ہیں، ایک جیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک جیسے لباس پہننے والے لوگ ہیں، باتوں کو سمجھنے والے ہیں. الحمدللہ میں جو آپ لوگوں سے بات کہتی ہوں تو مجھے کوئی بھی مجھے چیلنج کا ڈر نہیں ہوتا کہ ابھی کوئی کلاس، اس کلاس کے بعد میری کوئی کلاس لے گا، مجھے نہیں ڈر ہوتا. اور درسوں میں جا کے بعض دفعہ وہ کہنا بھی پڑتا ہے کھلی بات، تو تیار ہوتے ہیں ہم کہ ابھی دیکھو کیا ہونے والا ہے، پتا ہوتا ہے. تو اتنا کمفرٹیبل ہو گیا انسان جو ہے نا اس کلاس میں اپنا بھی اگر ایکسپیرینس بتاؤں تو الحمدللہ جب آپ اتنے لمبے قرآن کے عرصے سے گزرے ہوتے ہیں تو بڑا فرق پڑتا ہے الحمدللہ. بڑی ایک ریلیشن شپ جس کو کہتی ہے نا بلٹ اپ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے. تو یہی والی بات ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ سوچیں کہ صرف متقین، اب متقین میں فرینڈس بھی آ گئے، آپ کے اپنے ریلیٹو بھی آ گئے. جو متقین ہے ان کا جتھا یا ان کا ایک گروپ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا. ان میں بچے بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا مال اور اولاد حسن کام نہیں آئیں گے. تو ناٹ نیسسری کہ بچے اس گروپ میں ہوں. بعض لوگوں کے کوئی بھی اپنا نہیں ہوگا اس گروپ میں، سارے دینی دوست ہوں گے مثال کے طور پہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں احمد میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو سراپا الفت ہے، اور اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک محبت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دلوں میں ڈال دیں گے، تو یہ محبت ایک بڑا اچھا پیارا جذبہ ہے. اور کیا ہی یہ اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں اس محبت کے جذبے میں جب وہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے، تو وہ تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے. آپ دیکھیں نا کچھ محبتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں دنیا نبھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جس محبت پہ آدمی جڑتا ہے تو اس کے اوپر اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ہم مسند احمد میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اس نے دراصل اپنے رب کی توقیر کی. یعنی اگر کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آنر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رسپیکٹ دیتا ہے، تو وہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے. اب اللہ والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. یعنی مراد اس سے یہ بن رہی ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ سبھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ
کہ راستے پہ چلنے والے سے محبت کرتے ہیں؟ حقیقت تو یہ نہیں ہے نا. ہے حقیقت یہ بتایا؟ سب نہیں کرتے. اگر ہم سے بات کی جائے تو ہم اگر نام لیں, ہم کہیں ڈاکٹر اسرار احمد, بڑی دل میں عزت اکرام توقیر ان کی آئے گی نا. اور بھی آپ سمجھ لیجئے جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم بڑی ان کی ریسپیکٹ کریں گے, لیکن ہر ایک تو نہیں کر رہا نا. نعمان علی خان کا آپ نام لیں, کچھ لوگوں سے نام لیں, وہ کہیں گے ان کا چینل بند کر دو. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. اور بھی دین کا جو بھی کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں, تو ہر ایک محبت نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے رب کی توقیر کی, یعنی اس کے دل میں دین اسلام کی عزت ہے, توقیر ہے, رسپیکٹ ہے, تبھی اللہ والے سے محبت کرتا ہے, تبھی اس کے دل میں اللہ والے کی محبت ہے. تو میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کروں گی کہ کوئی بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں نا, آپ ان کو برا بھلا نہیں کہیں, کیونکہ جو کام کر رہا ہے یقیناً اس میں ہاں لیول الگ ہوتے ہیں. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اپنے اپنے طریقوں سے کر رہا ہے. ہاں قرآن اور سنت کی اوتھینٹسٹی ہونا ضروری ہے, لیکن کسی کے سننے سے ہم کو نا بات کو کبھی بھی کسی علماء کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگر وہ اللہ کا کام کرنے والے ہیں تو وہ ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو اگر ان کو انسان ایک طرح سے برا بھلا کہہ رہا ہے تو آدمی تھوڑی دیر سوچے وہ کام کیا کر رہا ہے. تو جب وہ کام اللہ کا کر رہے ہیں تو وہ تو اللہ کے ریپرزینٹر ہو گئے نا, اللہ کو ریپرزینٹ کرنے والے ہو گئے, تو انسان کی فضول میں ہی پکڑ آ جائے گی. تو یہ بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو لوگ جو ہے وہ میڈیا اور فلم انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری اس طرح کے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے تو یہاں پر بالکل کانٹریری بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ والوں, دین والوں یا قرآن پڑھنے والوں, یا جیسے کوئی آپ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں تو کوئی اگر آپ سے آپ کی رسپیکٹ کرے آپ کے خاندان میں اس بنا پر کہ بھئی یہ ہمارے خاندان کے ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جسے ملاتے ہیں کہ بھئی یہ میری بیٹی جو ہے قرآن پڑھ رہی ہے, یا کوئی چچی وغیرہ ملائیں کہ یہ میری بھتیجی یا میری بھانجی یا خالہ ملائیں کہ یہ دیکھیں قرآن پڑھ رہی ہے, میری اپنی بیٹی تو نہیں پڑھ سکی, یہ قرآن پڑھ رہی ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب اس نے مجھے عزت دی ہے, یہ مجھے عزت دے رہا ہے, یہ میرے کلام کو عزت دے رہا ہے. تو آپ سوچیں کتنی معمولی بات ہے نا, حالانکہ ہماری نظر میں کسی کو اپریشیٹ کرنا, لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات ہے. اور شاید اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا, کوئی آنر نہیں دیتا. اگر کسی ایگزام میں مارکس بہت اچھے آ جائیں, میں یہ نہیں کہتی اس میں آپ آنر نہ دیں, لیکن ایگزام میں مارکس اچھے آئیں گے تو آنر بہت ہے, بڑی پورے خاندان میں واہ واہ ہوگی. لیکن اگر کوئی بچہ قرآن یعنی کوئی بچی یا بچہ جو ہے وہ تفسیر قرآن کی کر لے گا تو اس پہ کوئی نہ حفظ بھی کر لے گا تو بہت نام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی کمی اس میں, بہت اچھی بات ہے, لیکن قرآن کو غور و فکر کر کے اگر پڑھے گا اور پڑھنے لگے گا تو ہمارے معاشرے میں نا اس کی ویلیو سب سے کم ہے, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے الا ماشاء اللہ. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر گھر میں یہ معاملہ ہے یا ہر سوسائٹی میں یہ معاملہ ہے, کہیں کہیں الحمدللہ لوگ اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں, لیکن جو کرتا ہے آپ سمجھ لیجئے وہ اجر و ثواب پاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 98, لاسٹ آیت ہے اس کی سورہ مریم کی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے, پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے. کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پرانی قومیں گزر چکی, اب آپ اپنے ذہن میں لے آئیے کون کون سی اقوام گزری ہیں. قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, ٹھیک ہے نا, یہ سب گزری. اچھا آج کے زمانے میں آپ دیکھیے موئنجدارو, ہڑپا, پیرامڈس آف فرعون, اہرام مصر جو ہے, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی تھیں یہ اقوام, یہ ایک وقت میں جو کھڑی ہوئے تھے, ان کے بڑے بڑے محل کھڑے ہوئے تھے, بڑے بڑے ان کی گرینڈور تھا ان کا, تو آج تمہیں کہیں بھی تمہاری اپنی آنکھوں سے یہ گرینڈور نظر آ رہا ہے یا یہ کہ تم ان کو چھو کے محسوس کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. آج ان میں سے کوئی چیز بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اتنا سپر پاور,
جتنے بھی تھے یہ سب نسین منسیہ ہو گئے. ان کی جو سرکشی تھی وہ نیست و نابود ہو گئی. فرعون کا کیا روب تھا, کیسے لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا. قارون جب اپنے محل سے نکلتا تھا تو چابیوں کی جو گچھے ہوتے تھے, ایک گچھا بھی نہیں تھا, چابیوں کے جو گچھے تھے وہ ایک جماعت پکڑ کے نکلتی تھی, خزانوں کی چابیاں. پھر حامان ہے, ہٹلر ہے. ہٹلر کے بارے میں آپ دیکھیں, بہت ظالم جو بادشاہ تھا, وہ تھا ایک پولیٹیکل فگر تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا روب تھا اس کی اسپیچ میں اپنے وقت کا, یعنی اتنا بڑا پولیٹیکل فگر تھا کہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسپیچ کرتا تھا تو جو اس کے ورکرز تھے نا, وہ اتنے جوش میں آ جاتے تھے کہ اگر وہ ان کو کہتا کہ تم اس وقت نا کھڑکی سے چھلانگ لگا دو, سب لگاتے تھے. اتنا جذبے سے اور روب سے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا پولیٹیکل جو بعض فگر ہوتے ہیں ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں نا اپنے ابھارنے کے لیے عوام کو یا اپنے ورکرز کو, تو یہ سب جو ان کا روب اور دبدبا تھا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تمہیں ان کی کوئی ہلکی سی آہٹ بھی سنائی دیتی ہے. بھنک کا کیا مطلب ہوتا ہے, جیسے مکھی جو ہے نا اس کی بھن بھن ہوتی ہے نا, اور ذرا دیر ہوتی ہے پھر وہ اڑ جاتی ہے. تو وہ جو بھن بھن کی آواز ہے یا آہٹ, جیسے کوئی دور سے بہت دور سے چلتا ہوا آ رہا ہو تو ہلکی ہلکی آہٹ ہوتی ہے نا آپ کو کہ کوئی آ رہا ہے, یا رات کو آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کہتے ہیں کچھ آہٹ محسوس ہوئی ہلکی سی. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کہیں ان کا روب و دبدبا, ان کی شان و شوکت کچھ بھی نظر آ رہی ہے؟ وہ تو چھوڑو, وہ تو نظر آ ہی نہیں رہی آنکھوں سے, لیکن کوئی تمہیں پیچھے بھی اس کی آہٹ, کوئی بھنک دکھ رہی ہے؟ نہیں. نسین منسیہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ان اقوام کو, مکمل طور پہ کوئی ایک ان کا ذرہ بھی پیچھے نہیں چھوڑا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھا کہ دنیا میں ہمیں بڑی بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے بھیجا ہے. سمود کا یہ حال تھا. قوم لوط نے سمجھا کہ اللہ معاف کرے جو ان کا عمل تھا جس طرح کا برا ہومو سیکسولیٹی کا, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ گندے کام کرنے کے لیے شاید ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. تو اس قسم کی چیزوں کے لیے انہوں نے اپنی جو زندگی تھی اس کو ضائع کیا ان اقوام نے, جس کی بنا پہ آج یہ بھولی بسری یاد بن گئے. اچھا, یاد بھی بھولی بسری اگر اچھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا, انسان دوبارہ اس کو یاد کرتا ہے. آپ اس میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, ان کی بھی تو پرانی یاد ہے لیکن اچھی یاد ہے, تو بار بار ہم قرآن میں ان کا ذکر پڑھتے ہیں. لیکن ان کا جب ذکر پڑھا جاتا ہے تو کس طرح؟ کرائیت کے ساتھ, نفرت کے ساتھ. انسان ڈرتا ہے, کہتا ہے اللہ نہ کرے ہم ایسے اعمال کبھی کریں جو ان کا حال ہوا. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بڑی عبرتناک یہ بات ہے جس کو کہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو, کیونکہ اوپر یہ کہا تھا نا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے رہو اور ہر دھرم کو ڈراوا دے دو. آیت نمبر 97 میں یہ بات اینڈ ہو رہا ہے نا, اس میں دیکھیے آپ. تو مراد یہی ہے کہ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ جیسا ابھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے آگے بھی ان کی جو محبت اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے گا اور قائم رہے گی. اور جو ہر دھرم سرکش کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ڈراوا ہے ان آیات میں, خاص طور پہ کہ جن کو دیکھ کے انسان کو پڑھ کے یہ پتا چلتا ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی اقوام, اتنے بڑے بڑے لیڈر, اتنے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ مر گئے, ختم ہو گئے. اکبر کتنا بڑا بادشاہ تھا, کتنا بڑا اس کا محل تھا, دین الہی اس نے بنایا, تو کتنے دن زندہ رہا, آخرکار تو نیست و نابود ہو گیا, ختم ہو گیا. تو ان کے اندر ہمیں سبق موجود ہے کہ ہم جیسے عام لوگ کتنے دن جیئیں گے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ہماری کیا یادیں پرانی رہیں گی, کیا یادیں جو لوگوں کو یاد رہیں گی, یا کتنے دن ہمیں یاد رکھیں گے, ہماری ویلیو ہے کیا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہماری ایک ابتدا بھی ہے وہی ہمارا ایک اختتام بھی ہے. کس دن ہے, کب ہے, ہمیں نہیں پتا. مراد ساری یہ ہے کہ ہمیں لوٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اس آیت میں سب سے بڑا سبق یہ موجود ہے کہ تم اپنی واپسی کو نہ بھولو, اپنے واپس جانے کو نہ بھلا دو. ایک دن تمہیں لوٹ کے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اس دن کی تیاری کرو. اس دن جانو کہ جو اونچا اس دن ہوا, جس کا مقام اونچا اس دن ہوا, وہ دراصل اونچا ہے. دنیا میں رہنے والے تو یہ جتنے اونچے لوگ ہیں ان کا تو بلکہ بہت ہی برا انجام ہوا, جتنے اونچے لوگ. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ مریم مکمل ہوئی.